مہربانی کی جو کنٹریبیوشن کی، جو ڈونیشنز کی، وہ ایک ایک پائی محفوظ ہے. وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ میں میرے جانے کے بعد، میرے آنے کے بعد 10 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے. میرے جانے کے بعد میں نے ایک 5 روپے بینچ جو ہے بنایا تھا کہ یہ ڈیم کی حفاظت کی جائے، اس پیسے کی حفاظت کی جائے. اس بینچ نے اپنے نظر میں کہ یہ پیسہ محفوظ رہے، انہوں نے اس رقم کو انویسٹ کر دیا ہے، اور اب یہ اس وقت جو اماؤنٹ اکٹھا ہوا وہ 17 ارب روپے ہو گیا. نمبر 2، اس سے پہلے جب تک مزمل صاحب تھے، جنرل مزمل، وہ مجھے ہر مہینے اس کی رپورٹ بھیجتے تھے کہ ڈیم میں کیا ہماری پیش رفت ہوئی. یہ آج سے 1 سال پہلے کی بات تھی. انفارچونیٹلی محترم، اس کے بعد میرے پاس جو ذاتی مجھے انفارمیشن ملتی ہے وہ اپنی جگہ پہ، مجھے اس کی کوئی انفارمیشن پاس نہیں ہو رہی کہ جی اس میں کیا تھی. یہ کس نے کام کرنا ہے؟ یہ کسی مواد ایک آدمی نے نہیں کرنا. اس میں ایک کمپنی ہے جس کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، دیکھا کہ وہ ڈیم بنائے. ڈیم میں چھوٹا سا گھر نہیں ہے، یہ بہت وسیع اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے جو کمپنی کام کر رہی ہے، انڈاؤٹیڈلی جو پیسہ ہے نا، یہ رقم، یہ بلڈ کی طرح ہوتی ہے. بلڈ، آپ کے جسم میں بلڈ ہے تو آپ قائم ہیں. بلڈ اگر نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو شاید اس وقت وہ بلڈ نہیں مہیا کیا جا رہا یا مہیا ہو رہا. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے میری اطلاع کے مطابق وہ کام میں جو رفتار ہم نے سوچی تھی، میں آپ کو آج ایک بات بڑے وثوق سے عرض کروں. جو میری تحقیق ہے، جو مجھے انفارمیشن دی گئی، جو میں نے دنیا سے اس کے مطابق پاکستان انفارچونیٹلی بدقسمتی سے واٹر اسٹریسڈ اسٹیٹ ہے. پاکستان میں پانی کا بحران 2025 میں آنے کی توبہ ہمیں بار بار کہا جاتا. اور یہ ڈیم جو تھے کہ 2027 میں یا 2029 تک تعمیر ہو گئی. تو اللہ کرے کہ یہ تعمیر ہو، اور جس پانی کو آپ ایک بہت بڑی فیکٹری لگا کے پیدا نہیں کر سکتے. یہ مولا کریم کی رحمت ہے، بارش کے ذریعے، چشموں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، زمین سے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے. اور دوسری آکسیجن ہوا میں